چینل سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قرآن شریف میں حضور کی پیدائش کا ذکر نہیں ملتا، بالکل نہیں ملتا، لیکن حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ وائی؟ ایک سوال تو ذہن میں آنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے؟ وائی ہمارے مسلمان بہن بھائی جس کتاب کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں، جو فائنل ورڈکٹ ہے ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کے بلیف کے مطابق، اس نے ایک طریقے سے آخری سین میں ایک ہستی کی پیدائش کا ذکر اتنی تفصیل سے کیا ہے کہ کسی اور ہستی کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے۔ وائی؟ تو ایک سوال ضرور ذہن میں آنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے۔ ہم آج آپ کو بتائیں گے، ہمارے ساتھ پروگرام میں آخر تک رہیے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے زندگی کو بدل دینے والا تجربہ بن سکتا ہے۔ وہ باتیں جو آپ نے جن کے بارے میں پہلے نہیں سوچا، پہلے نہیں سنا، ہو سکتا ہے آپ پہلی بار سنیں اور ہو سکتا ہے پہلی بار آپ کو سمجھ آئے، لیکن سنیے ضرور اس پروگرام کو۔ مفتی نمبر 1 چینل سے یہ پروگرام ہر اتوار کے روز پاکستانی وقت شام 10، 11، 12 بجے ہم پیش کرتے ہیں۔ there is no fixed time. We just post these videos for people to watch later. جو لائیو ہمیں سن سکتے ہیں we appreciate them as well. لیکن ایک بہت اہم اور خاص یہ موضوع ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ خاص طور پر کرسمس کا ٹائم ہے، ہمارے بہت سے مسلمان بہن بھائی اس نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں کہ وہ کرسمس نہیں مناتے۔ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ ایک بہت بڑی خوشی سے ہمارے مسلمان بہن بھائی محروم ہو جاتے ہیں کرسمس نہ منا کر۔ حالانکہ صرف یہ ایک پیدائش ہے حضرت عیسیٰ کی جس کا قرآن شریف میں ذکر موجود ہے، تفصیل کے ساتھ، سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ۔ حضرت یحییٰ کی پیدائش بھی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی طرح کوئی اور ذکر نہیں ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کا مقصد خدا کی محبت کو آپ تک پہنچانا ہے۔ ہم جو بات بھی کرتے ہیں ایٹ دی اینڈ اس کے پیچھے آپ کی محبت جو ہے وہ ہمارا مقصد ہے۔ آپ سے محبت ہمارا جو ہے وہ موٹیویشن ہے، اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس ہے، جو طاقت اس کو چلاتی ہے وہ محبت کی طاقت ہے۔ تو ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے کہتے ہیں وی لو یو، ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، صرف، اور اگر دیکھا جائے تو صرف ہم ہی ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا۔ آپ کے مسلمان بھی آپ سے محبت نہیں کرتے، آزما کر دیکھ لیجیے۔ صرف مسیحی ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور قرآن شریف بھی اس چیز کا ثبوت دیتا ہے۔ تو آپ جو ہے ہماری محبت پر شک مت کیجیے، پہلی بات۔ غصہ مت کیجیے، برا مت منائیے، ہماری بات کو پیار سے سنا کیجیے اور اس کے اوپر سوچا کیجیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، قرآن میں حضور کی پیدائش کا ذکر نہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حضرت عیسیٰ کی آپ پورے قرآن شریف کو دیکھ لیجیے، کہیں بھی ذکر نہیں ہے حضور کی پیدائش کا، نو ویئر۔ ایون ان کا نام بھی میرے خیال 4 یا 5 دفعہ مینشن ہوا ہے قرآن شریف میں، لیکن حضرت عیسیٰ جو ہے یوں لگتا ہے کہ پورا قرآن شریف ان سے بھرا ہوا ہے۔ تو سوچنا تو بنتا ہے نا پھر۔ یہ مولوی لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے، ہم بتائیں گے، صرف یہ مفتی نمبر 1 چینل آپ کو بتائے گا، کوئی اور مفتی آپ کو نہیں بتائے گا۔ وہ باتیں جو قرآن کے اندر جو اصل جو اہم باتیں ہیں وہ مفتی آپ کو نہیں بتائیں گے۔ آپ کو ناک صاف کرنے کا طریقہ مفتی بتا دیں گے، شلوار پہننے کا طریقہ بتا دیں گے، داڑھی کی اونچائی یا لمبائی کا طریقہ آپ کو بتا دیں گے، لیکن جو اصلی باتیں ہیں جن کا زندگی کے ساتھ تعلق ہے اس کی طرف نہیں آتے وہ لوگ، یقین کیجیے۔ وہ صرف اسی چینل سے آپ کو ملے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن شریف میں جو حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہے اس کا ذکر ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ
قرآن شریف کیا کہتا ہے. ہم اس کے لیے جو ریفرنس دیں گے وہ سورہ مریم کا ریفرنس دیں گے. ٹھیک ہے, تو آئیے پڑھتے ہیں مل کر سورہ مریم کو, اور اس کے بعد جو ہے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سورہ مریم قرآن شریف کی 19ویں سورہ ہے, اور ہم اس کو اردو میں پڑھیں گے. یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی. 98 اس میں آیات ہے. اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی. یہ خدا کے ایک بندہ زکریا کے نام سے یہ سورہ ذکر کر رہی ہے. اب اس نے دھیمی آواز میں اپنے رب کو پکارا. اس نے کہا, میرے رب, بڑھاپے کے سبب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر شعلے مارنے لگا ہے, اور میرے رب, تجھے پکار کر میں کبھی محروم نہیں ہوا, مگر میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ رکھتا ہوں, اور میری عورت بانجھ ہے. سو مجھے اپنی جناب سے ایک والی عطا کر, یعنی کہ ایک وارث عطا کر, جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کا وارث بھی, اور میرے رب اسے پسندیدہ بنا. اے زکریا, ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. یہ اپیرنٹلی اس میں یہ تو نہیں کہا کہ یہ کس کی آواز واپس آئی ہے, لیکن یوں لگتا ہے کہ یہ قرآن شریف جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا سے فرمایا کہ ہم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں, اور جس کی کوئی نظیر اس سے پہلے ہم نے نہیں بنایا. اس نے کہا, میرے رب, میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کہ میری عورت بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی حد کو پہنچ چکا ہوں. اس نے کہا, اس طرح ہوگا, تیرا رب کہتا ہے کہ یہ بات میرے لیے آسان ہے, اور تجھے بھی اس سے پہلے پیدا کیا تھا حالانکہ تو کوئی چیز نہ تھا. اس نے کہا, میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر. اس نے کہا, تیری نشانی یہ ہے کہ تو ٹھیک ہوتے ہوئے بھی 3 راتیں لوگوں سے بات نہ کرے گا. جب وہ کمرے سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام تسبیح کرو. اے یحییٰ, کتاب خدا کو مضبوطی سے تھام لے, اور ہم نے اسے بچپن سے ہی اپنے ہاتھ سے فیصلے کی قوت دی اور نرم دلی اور پاکیزگی بخشی, اور وہ خدا سے ڈرنے والا تھا. یہ حضرت یحییٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میں بیک گراؤنڈ پڑھ رہا ہوں. اور والدین کا خدمت گزار تھا اور سخت مزاج اور نافرمان نہ تھا. اس پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوا, یعنی حضرت یحییٰ, جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا. یہ حضرت یحییٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب حضرت یحییٰ کی پیدائش کے ذکر کے بعد اب بات جو ہے وہ دوسرا سین, ہم یوں کہہ سکتے ہیں, ایک دوسرا ٹاپک شروع ہوتا ہے, کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. اور کتاب میں مریم کا ذکر کر, جب وہ اپنے گھر والوں سے ایک مشرقی جگہ کو الگ ہوئی اور ان سے پرے ہو کر پردہ کر لیا, تو ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو بھیجا جو اسے ایک ٹھیک آدمی کی طرح لگا. یہ بڑی پتے کی بات ہے. یہ ایسی باتیں ہیں, کسی اور وقت تفصیلی بات کریں گے ان کے بارے میں, لیکن لکھا ہے کہ ہم نے اپنی روح کو بھیجا, اس کی طرف اپنی روح کو بھیجا. یہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو نوٹ کریں. میں واپس لے کر آتا ہوں قرآن شریف کی آیت. لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن شریف میں سورہ مریم میں کہ ہم نے حضرت مریم کی طرف اپنی روح کو بھیجا. اب یہ نہیں کہا کہ ہم نے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے مریم کی طرف ایک روح کو بھیجا. دیکھیے, کچھ لوگ ہمارے بہن بھائی کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل آئے تھے, لیکن یہاں نہیں کہا گیا کہ جبرائیل آئے تھے, کیونکہ جبرائیل اگر آتے تو اس میں جبرائیل بہت سے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے. اگر روح کا مطلب فرشتہ ہوتا تو پھر ایک فرشتے کا ذکر ہوتا, کیونکہ بہت سے فرشتے ہیں خدا کے پاس. میں نے ایک فرشتہ بھیجا, لیکن یہاں پر کہا ہے کہ ہم نے اپنی روح کو بھیجا. اٹ مین ایک کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایک وہاں کہا جاتا ہے جہاں ایک سے زیادہ ہو, کہ ان میں سے ایک کو ہم نے بھیجا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی خاص روح ہے جو ایک ہی ہے. سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو
کہ جو ایک ہی روح ہے جو اللہ کی روح ہے. تو سوچیے، ان الفاظ کے اوپر غور کیجیے. جیسے میں نے کہا، یہ کوئی مفتی آپ کو نہیں بتائے گا، صرف مفتی نمبر 1 چینل سے آپ کو بتایا جائے گا. تو آئیے آگے پڑھتے ہیں. تو لکھا ہے کہ ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو بھیجا. یہ نہیں لکھا کہ اپنی طرف سے ہم نے روح کو بھیجا. بڑی پتے کی بات ہے یہ. اپنی روح کو بھیجا جو اسے ایک ٹھیک آدمی کی طرح لگا. واو! اللہ کی روح حضرت مریم کے اوپر آتی ہے، اور وہ روح تو اللہ کی ہے، لیکن حضرت مریم کو کیا لگ رہا ہے؟ حضرت مریم کو لگ رہا ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ ایک آدمی ہے. کہیں بلیو دیٹ؟ اللہ کی روح آدمی کا روپ دھار لیتی ہے قرآن کے مطابق. دیکھیے، قرآن شریف کے مطابق اللہ کی روح سورہ مریم میں درج ہے. اللہ کی روح حضرت مریم کے پاس آتی ہے تو حضرت مریم کو وہ ایک آدمی لگتا ہے. ویری انٹرسٹنگ. سوچنے کی بات ہے. کیا اللہ کی روح آدمی کا روپ دھار سکتی ہے؟ ایک اللہ کی روح جو ہے وہ تو نور ہے. اللہ نور ہے تو اس کی روح بھی نور ہوگی. تو کیا نور ایک مادے کا روپ دھار سکتا ہے؟ یہاں پہ کہا جا رہا ہے ہاں دھار سکتا ہے. دھارا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا انسانی شکل میں آتے ہیں، تمہارے بہن بھائی کہتے ہیں بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے. سیپریٹ ٹاپک میں، لیکن میں بیچ میں یہ تھوڑے نگٹس، یہ تھوڑے میں اشارے دیتا جاتا ہوں تاکہ آپ سوچنا شروع کر دیں. تو یہاں پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روح جو ہے وہ آئی اور حضرت مریم کو وہ ایسے لگا جیسے کیا ہے، وہ ایک آدمی ہے. ٹھیک ہے. اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں اس کو سکرول کرتا ہوں اور اوپر. اچھا، تو اب ٹھہریے. اور وہ بولی، جب اس کو حضرت مریم کو آدمی لگا تو ڈر گئی کہ بھی آدمی، میں آدمیوں کے سامنے نہیں جاتی، میں پاکیزہ عورت ہوں، یہ آدمی کہاں سے آ گیا؟ وہ بولی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں میں تجھ سے، اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے. اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی کہ میں تیرے رب کی طرف سے آیا ہوں، میں اس کی روح ہوں. رائٹ؟ تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. کین یو بلیو دیٹ؟ روح کہہ رہی ہے، اللہ کی جو روح آئی ہے انسانی شکل میں، وہ کہہ رہی ہے کہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. لڑکا تو اولاد تو خدا دیتا ہے، لیکن جہاں پر یہ روح کہہ رہی ہے کہ میں تجھے عطا کروں گا. سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ. سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، بات آگے بڑھاتے ہیں. اور میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سوچئے، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ سمجھدار ہیں، لیکن کبھی اس طرف آپ کا دھیان نہیں لگایا گیا. تو مجھے آپ کو ہر چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اپنا بھی دماغ ہے. یو کین تھنک اباؤٹ اٹ. میں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں سے، مسیحیوں سے، سب سے کہہ رہا ہوں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. وہ کہنے لگی، میرے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہی نہیں، اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں. اس نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ بات میرے لیے آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں. اور یہ کام فیصلہ شدہ ہے، یعنی کہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. چنانچہ وہ حاملہ ہو گئی. واو! چنانچہ وہ حاملہ ہو گئی. سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ اللہ کی روح ایک آدمی کی شکل میں آتی ہے اور حضرت مریم سے فرماتی ہے، میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا، میں کروں گا. اور پھر وہاں لکھا ہے حضرت مریم حاملہ ہو گئی. جسٹ لائک دیٹ. سوچئے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سوچتے جائیے. اچھا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ چنانچہ وہ حاملہ ہو گئی اور
اس کے ساتھ ایک دور جگہ الگ ہو گئی، اور اس کے ساتھ ایک دور جگہ الگ، چنانچہ وہ حاملہ ہو گئی اور اس کے ساتھ ایک دور جگہ الگ ہو گئی۔ پھر دروازہ سے کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، بولی کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ پھر اس نے اسے اس کے نیچے سے آواز دی۔ پھر کس نے؟ اس نے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص جو حضرت اللہ کی جو روح ہے اس وقت موجود ہے وہاں پر۔ پھر اس نے اسے اس کے نیچے سے آواز دی، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک بہتا چشمہ رکھا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی کر، اور اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہنا میں نے رحمان کی نظر روزہ کیا ہے، سو میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس لے آئی اور کہنے لگے مریم تو نے انوکھی بات کی ہے۔ ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور تیری ماں بھی بدکار عورت نہ تھی۔ جب اس نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور وہ کہنے لگے ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی جھولے کا بچہ ہے، وہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں۔ اس نے مجھے تاکید کی ہے جب تک میں زندہ ہوں نماز اور زکوٰۃ کی اور اپنی والدہ سے نیک سلوک کرنے کی، اور اس نے مجھے سخت مزاج اور بدبخت نہیں بنایا۔ اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ اٹھا لیا جاؤں گا۔ یہ تھا عیسیٰ ابن مریم، وہ سچی بات جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ This is Jesus, the son of Mary, the truth, the word of truth، وہ سچی بات جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے مناسب نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے صرف اتنا کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ میں اس آیت کو یہیں پر I will stop right here۔ یہ جو ہمارا جو میں نے حوالہ جو آپ کی خدمت میں پڑھا، and let's talk about it a little bit، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے تفصیلی طور پر دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر قرآن شریف میں جو آیا ہے۔ یہاں پر میں پھر دہراتا ہوں جلدی سے کہ ایک اللہ کی روح، اللہ کی طرف سے روح نہیں، اللہ کی روح آتی ہے انسانی شکل میں، اور کیا ہوتا ہے؟ حضرت مریم کو وہ بیٹے کی پیدائش کی نوید سناتی۔ وہ کہتی ہے میں تو کنواری ہوں، میں تو مرد کو نہیں جانتی، شادی شدہ نہیں ہوں، اور وہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مرد ہے، جو روح ہے، جو مرد کی شکل میں سامنے کہتی ہے میں تجھے بیٹا عطا کروں گا، اور پھر وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس میں ڈیوریشن کا ذکر نہیں ہے، کتنی ڈیوریشن، اس میں لکھا ہے کہ حاملہ ہو جاتی ہے، وہ باہر چلی جاتی ہیں، وہاں پر بچے کی پیدائش ہوتی ہے، وہاں پر ان کو کھجوریں کھانے کو ملتی ہیں اور پانی پینے کو ملتا ہے۔ اور جہاں پر لگتا یہ ہے کہ وہ مرد جو تھا وہ وہی تھا، اراؤنڈ۔ آواز آ رہی ہے، پردہ یقیناً ہوگا، لیکن لگ رہا ہے کہ حضرت مریم کو میسیجز مل رہے تھے اللہ کی طرف سے کہ تو ایسا کر، تجھے پانی دیا جا رہا ہے، تجھے کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ جو ہے وہ بولتے ہیں جب وہ لے کر جاتے، تو یہ ایسا لگتا ہے کہ بڑی شارٹ ڈیوریشن میں یہ سارا واقعہ ہوا ہے۔ لیکن میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ آئیے ایک چھوٹی سی بات ایک اور دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیٹس جسٹ listen to one more thing real quick، اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھا دیں گے، اور وہ بات ہے بائبل کی کتاب، اس کا لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کا جو ہے پہلا باب ہے، اور اس کی ہم کچھ آیات آپ کی خدمت میں ہم پڑھیں گے۔ لیٹ می کلوز دس ونڈو، اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں ہم۔ بات آگے بڑھے گی تو پھر دور تلک جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو آئیے دور تلک لے کے چلے جاتے ہیں بات کو، کیا جاتا ہے ہمارا۔
آئیے اب اس کو آپ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اب بائبل میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ، یہاں پر ویری کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ ایک فرشتہ جس کا نام جبرائیل تھا وہ آیا خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہو کر خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ لسن ٹو دس، اسٹاپ رائٹ ہیئر۔ فرشتہ نے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ قرآن شریف میں ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ نے اپنی روح کو بھیجا اور اس روح نے کہا کہ میں تجھے بیٹا عطا کروں گا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ لک ایٹ، اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الیشبا کے ہاں بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، جو حضرت زکریا کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ہم نے پہلے پڑھی۔ اور پھر 38 ورس میں لکھا ہے، مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ دین اینجل لیفٹ۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پورے جب اوقات 9 مہینے کے بعد جو بھی وقت ہوتا ہے بچے کے پیدا ہونے کا، اس کے بعد بچے کی ولادت ہوتی ہے، ان کا نام حضرت عیسیٰ جیزس کرائسٹ رکھا جاتا ہے، جیزس رکھا جاتا ہے، اور دا ہول اسٹوری۔ میں اب آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو آج کا جو ٹاپک ہے کہ اصل وجہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر موجود ہے لیکن حضور کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے۔ واٹ از دا ریزن؟ میں نے 2 حوالے پڑھ دیے آپ کے سامنے۔ اب ایک اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، برا مت بنائیے گا، سنیے گا اس کو۔ میں یہ بلیو کرتا ہوں ویری اسٹرانگلی کہ قرآن شریف جو ہے اس کا جو میجورٹی جو اس کا جو کانٹینٹس ہیں قرآن شریف کے، وہ بائبل میں سے لیے گئے ہیں۔ دیکھیے اس میں برا مت بنائیے، خود تحقیق کر لیجیے۔ قرآن شریف میں جو بھی واقعات ہیں وہ بائبل میں تفصیل کے ساتھ پہلے سے موجود ہیں۔ جن ہستیوں کا ذکر ہے قرآن شریف میں وہ بائبل میں پہلے سے موجود ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو ذہن میں آنا تو چاہیے نا کہ یار یہ ہستیاں پہلے بائبل میں ملتی تھی، ذرا پڑھ کے تو دیکھیں کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں۔ ہمیں ہمارے مسلمان بہن بھائی نہیں کرتے ایسا، ان کو شوق نہیں ہے، they have no desire، دل میں خواہش ہی نہیں ہے۔ بہرحال تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ قرآن شریف میں ایک میں پہلی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو، فرسٹ ریزن کہ قرآن شریف میں حضور کی پیدائش کا ذکر کیوں نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کیوں ہے۔ کیونکہ قرآن شریف کا جو مواد ہے وہ بائبل میں سے لیا گیا ہے۔ دس از واٹ آئی بلیو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں میں غلط ہوں تو لیٹس ٹاک، آپ ہمیں کانٹیکٹ کیجیے، آئی وڈ لو ٹو ٹاک ٹو یو، لیکن کم سے کم سوچیے ضرور اس کے بارے میں۔ تو کیا ہے کیونکہ بائبل سے لی گئی ہیں یہ واقعات، بائبل میں حضرت محمد کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے۔ ظاہر بات اس وقت وہ جب بائبل لکھی گئی تھی اس وقت تھے نہیں، اینڈ دیٹ از انڈرسٹینڈیبل، لیکن وہاں پر کیونکہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے اور اس وقت عرب کے علاقے میں
یہودی اور مسیحی دونوں رہتے تھے، اور نئی تحقیقات کے مطابق مکے کے علاقے میں بھی اس وقت جو ہے وہ ان سے اسلام سے پہلے توحید کا جو میسج ہے وہ آنا شروع ہو چکا تھا یہودیوں اور مسیحیوں کی طرف سے. وہ لوگ رہتے تھے، اور یہ جو کہانیاں ہیں، یہ واقعات ہیں بائبل کے، حضرت عیسیٰ کے، یہ اس وقت اس علاقے میں ایک طریقے سے پھیل رہے تھے، جگہ بنا رہے تھے. تو دس واز آلریڈی پریزنٹ. بہت سے لوگوں کو پتہ تھا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، ان کی کنواری ماں سے پیدائش، اس کے بارے میں لوگوں کو. سو پیپل نیو اٹ، کیونکہ بائبل اس وقت پہنچ چکی تھی ان علاقوں میں، مسیحی پہنچ چکے تھے ان علاقوں میں. تو کیا ہوا کہ بائبل کی جو مواد ہے وہ قرآن شریف میں لایا گیا، تو اس وقت یہ کیونکہ بڑی اہم یہ کہانی، یہ بہت اہم واقعہ تھا، تو اس کی اہمیت کے مد نظر اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بھی بائبل میں سے قرآن شریف میں لے کر آیا گیا. دس از ون آف دا ریزنس کہ قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، حضرت محمد کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ بائبل میں سے لی گئی ہیں. قرآن شریف کے جو واقعات ہیں بائبل میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا تفصیل سے ذکر ہے، اس لیے قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے. پہلی بات. اور پھر میں نے آپ کو موازنہ کر کے بتایا کہ بائبل میں جو ذکر ہے لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے فرشتہ آتا ہے اور وہ حضرت مریم کو کہتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا، سملر کہ روح القدس تجھ پر اللہ خدا کی روح تجھ پر نازل ہوگی. اور قرآن شریف کہتا ہے کہ اللہ کی روح جو ہے وہ آدمی کی شکل میں سامنے آئی حضرت مریم کے پاس. تو آپ دیکھ رہے ہیں ریزیمبلنس، بیکاز یہ وہاں سے لے کر قرآن شریف میں لایا گیا ہے. اس لیے میں نے دونوں حوالے آپ کی خدمت پہ پڑھے تاکہ آپ ان میں ریزیمبلنس چیک کر لیں. اچھا، تو یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ میں سمجھتا ہوں قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ کی تفصیلی پیدائش وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ کی جو پیدائش ہے، حضرت عیسیٰ کی جو ہستی ہے، یہ ایک ایسی عجیب و غریب، ایک دماغ کو معاف کر دینے والی ہستی ہے. ان کی پیدائش، ان کی موت. دیکھیے عام آدمی کی طرح ہمارے مسلمان بہن بھائی کہتے ہیں کہ وہ نہیں مرے، لیکن اگر وہ واپس آئیں گے پھر مریں گے، تو پھر بھی وہ دوسرے آدمیوں سے تو مختلف ہی ہے نا کہ یار سارے لوگ یہاں مر کے اوپر جاتے، یہی بندہ کیوں مر کے زندہ اوپر اٹھایا گیا اور واپس آ کے مرے گا؟ وائی؟ اسی بندے کو کیوں اتنے دیکھیے اب بچوں پیدائش ہوتی ہے ابھی ہے نا، اتنے جتن خدا نے کیے، ٹھیک ہے، اتنے جتن کیے، جتنوں سے میں نے کھیر بنائی، میرے ذہن میں آ گیا، چولہا دیا جلا. یہ امیر خسرو کو کسی نے کہا تھا، سنا ہے یہ کہانی، جتنوں سے میں نے کھیر پکائی، چولہا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا، تو بیٹھی ڈھول بجا. تو جتن خدا نے کیے اتنے، اپنی روح کو بھیجا ایک کنواری عورت کے پاس، لڑکی کے پاس، اور اس کے بطن سے ایک بچے. یہ یار اتنے چکر چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ واٹ از دا ریزن؟ سوچنا چاہیے نا یار کہ یہ عام بندے پیدا ہوتے ہیں، اسی بندے کو خدا اتنے جتن کر رہا ہے اوپر سے، اور اس کے بعد اتنے پرابلم کریٹ ہو گئے ہیں. یہودی علیحدہ برا مناتے ہیں، مسلمان علیحدہ برا مناتے ہیں کہ آپ اس کو خدا کا بیٹا بولتے ہیں، کرسچن اپنا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ یہ خدا. بھائی اتنے یار یہ آدمی آرام سے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے ایک بندے کو، ہے نا، یہ مسئلے ختم ہو جاتے. اب اتنے مسئلے پیدا کر دیے، یہ وجہ کیا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ خیال تو آنا چاہیے نا بھائی یار کہ یہ بندے کو، یہ بندہ ہے کون؟ یہ بندہ کوئی عجیب سا عام بندہ نہیں لگ رہا یہ. تو سوچنا چاہیے، اور یہ سوچ آپ کو ایک ایسی جگہ لے کر جائے گی جہاں پر ایک فیصلے کی جگہ پر لے کر جائے گی، جہاں آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ جو ہے اس ہستی کے پیچھے آپ کو آنا چاہیے یا نہیں. اور کچھ دیر کے بعد ہم اس کو جگہ پر لے کر جا رہے ہیں. آپ تھوڑا سا ٹھہریے ہمارے ساتھ، we'll take you to that place.
اب اگر اللہ تعالیٰ نے اتنے جتن کیے یار اس بچی کو مطلب کہ چنا انہوں نے اور اپنی روح کو بھیجا انسانی شکل دے کر، اس نے کہا میں تجھے بچہ دوں گا، وہ بیچاری وہ جاتی ہے اور وہ بڑی دکھ میں تکلیف میں بچے کو جنم دیتی ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کھجوریں دیتا ہے خود، اللہ تعالیٰ ان کو پانی عطا کرتا ہے خود۔ یار یہ چکر کیا چل رہا ہے بھائی، چکر کیا چل رہا ہے بھائی؟ کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے خود ہاں مطلب کہ سارا کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن خود اللہ نے نہیں کہا کہ یہ لے میری طرف سے چکر۔ اس کا یار کوئی اللہ سے کوئی رشتہ لگ رہا ہے، کوئی اسپیشل قسم کا اس بندے کا، سوچنا چاہیے نا آپ کو۔ یار یہ بندہ جو ہے یہ لگ تو یہ انسان رہا ہے یہ بچہ، لیکن لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی اسپیشل رشتہ ہے یار اس کا۔ اللہ اپنی روح کو بھیج رہا ہے اور وہ روح کہہ رہی ہے میں تجھے بیٹا عطا کر رہا ہوں۔ واٹ؟ اللہ کی روح کہہ رہی ہے میں تو بیٹا تو سبھی کو عطا کرتا ہے اللہ، تو یہ کوئی خاص بات ہے؟ پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر نہ بھی اگر روح کہتی، دیکھیے نا میں پھر پڑھتا ہوں، آپ میں سارا کچھ رکھا ہوا ہے، ہم نے سارا کچھ رکھا ہوا ہے، ابھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ کدھر گیا ایک سیکنڈ ادھر ہی ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا وہ اسکرین آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اس کے لیے آپ مجھے معاف کر دیجئے، ابھی نکل آتی ہے۔ تو ابھی جو میں سورہ مریم آپ کو بتا رہا تھا، میں اسی کو واپس آئی ایم گوئنگ ٹو برنگ دیٹ۔ باقی جو اننیسیسری جو ونڈوز ہیں میں ان کو جو ہے وہ بند کر دیتا ہوں، اور یہ میری بھی غلطی ہے تھوڑی سی، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں ساری ونڈوز بند۔ تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یار یہ جو اس کا لگ رہا ہے کہ اس بندے کا ایک کوئی خاص مقام ہے، یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں لگ رہا، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں ایک پہلے تو اپنی روح کو بھیج رہے ہیں، اب روح کو جو ہے وہ بھیجنے کا بھائی اتنی ضرورت کیا پڑی ہے اتنے جتن کرنے کی، جیسا میں نے پہلے کہا، اور اللہ تعالیٰ خود کھجوریں دے رہے ہیں بچے کو، اللہ تعالیٰ خود بندوبست کر رہے ہیں بچے کے لیے پانی کا۔ تو اس سے لگتا ہے کہ یار، اور پھر وہ روح اللہ کی روح آ کر کہتی ہے میں تجھے بیٹا عطا کر رہا ہوں، تو لگتا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اسپیشل رشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب نظر اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ کیا رشتہ تھا، یہ کرنا آپ کا فیصلہ ہے یہ بات کرنا، لیکن جہاں تک ایک سیکنڈ ٹھہری، جہاں تک اوکے تو ہیئر اٹ از، میں پھر پڑھ دیتا ہوں آپ کو تاکہ کوئی وہ نہ کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے۔ لکھا ہے اوکے ہیئر اٹ از، اور وہ بولی میں تجھ سے رحمان کی یہ 18ویں آیت، 17th ورس، جس میں لکھا اور ان سے پرے ہو کر پردہ کر لیا، یعنی کہ وہ کیونکہ اللہ کی روح جو ہے ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو بھیجا جو اسے ایک ٹھیک آدمی کی طرح لگا۔ وہ بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اور تو خدا سے ڈرنے والا ہے کویسچن مارک۔ اس نے کہا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ تو یار پاکیزہ لڑکے تو خدا ویسے بھی عطا کرتا ہے، خود آنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ یہ کچھ باتیں ہیں جو قرآن کی باتیں ہیں، جو ہمارے مسلمان بہن بھائی سوچتے ہیں بھائی جیسے آپ کو خدا نے بچے دیے ہیں، اگر نہیں تو آپ ماں باپ کو تو بچے دیے ہوئے نا، آپ بچے ہیں نا ماں باپ کے، وہ بھی خدا کی طرف سے ہیں، وہ کون سا آپ نے بنائے ہیں؟ تو وہ خدا نے ہی عطا کیے نا بھائی۔ تو یہ کیا یہ کوئی خاص بچہ ہے جو قرآن کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی روح کو بھیج رہے ہیں اور مریم سے کہہ رہے ہیں میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا؟ یار تو اوپر سے کہہ دیتا، اپنی روح کو بھیجنے کا کیا فائدہ؟ یہاں پر ضرورت کیا تھی؟
تو حضرت مریم کہہ سکتی تھی کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر بیٹا تھا تو اوپر سے کہہ دے، تو اللہ ہے تو کہتا رو جاتا ہے. یہ کیا، یہ اتنے جتنوں کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، اگر تو نے مجھے دینا ہی تھا تو میری شادی کروا دیتا، کسی سے ویٹ کرتا، میرے ماں باپ میری شادی کر لیتے، تو وہ بھی تیری طرف سے ہی ہونا تھا. تو نے اپنی روح کو ایک آدمی کی شکل میں بھیجا جو کہہ رہا ہے کہ میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، اور اس کے بعد میں پریگننٹ ہو جاتی ہوں. کہنے کے اوپر سے کہہ دیتا ہو جاتی میں پریگننٹ. کہنے کا مقصد ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے بات تھوڑی سی اس سے آگے نکل چکی ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. سمجھانی میری بات آپ کو کہ کوئی مسئلہ بیچ میں کوئی اور ہے جو ہمیں ضرورت ہے سوچنے کی. دس از دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک. کہ حضرت عیسیٰ جو ہے، اور پھر خدا کی روح آتی ہے بیٹا تھا، اور خدا پھر خود بندوبست کرتا ہے کھجوروں کا، پانی کا. ویسے بھی تو سب کے لیے کرتا ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ بندوبست کرتا ہے کھانے کا. اور یہ ایک اسپیشل طریقہ ہے، کیونکہ ویسے تو سب کے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، میں پھر پڑھ دیتا ہوں اس کو، آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں. کون سا دیر لگتی ہے، سنتے جائیے اس کو. جو میں نقطہ بنانا چاہ رہا ہوں، میں نے ابھی نہیں بنایا، اور بنا کر پھر اس کو ریپ اپ کریں گے. چنانچہ وہ حاملہ ہو گئی اور اس کے ساتھ ایک دور جگہ الگ ہو گئی. اس کے ساتھ شاید یہ اللہ کی جو روح تھی جو انسانی شکل میں، وہ بھی ساتھ گئی ہو، اور اس کے ساتھ ایک دور جگہ الگ ہو گئی. یا ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ان کے پیٹ میں تھا اس کے ساتھ علیحدہ ہو گئی ہو، یہ اس میں ذکر نہیں ہے. اور پھر دروازہ کھجور کے تنے کی طرف لے آیا. تو وہ دروازہ تھا کھجور کے تنے کی طرف آ گیا. تو یہ بچے کا ذکر نہیں ہے، یہ کسی اور شخص کا ذکر ہے جو لے آیا. بولی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی. پھر اس نے اسے اس کے نیچے سے آواز دی، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ بہتا چشمہ رکھا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، اور کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی کر. ہاں اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آواز آ رہی ہے، پلاننگ کر رہا ہے خدا، بتا رہا ہے کیا کرنا ہے، یا خدا کی روح جو ہے. تو ایک خاص بات ذہن میں تو آتی ہے یار، کہ اس بچے کا خدا کے ساتھ کوئی خاص رشتہ لگتا ہے. کسی اور بچے کے لیے خدا نے ایسا نہیں کیا. سب کو اپنی روح کو بھیجا، اتنے جتن کیے، اور پھر ایک اپنی. اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف نبی نہیں، یہ نبی نہیں ہو سکتا، صرف کچھ اور ہے بات بیچ میں. اور ہم آپ کو بتاتے ہیں بات کیا ہے. لیٹ می ریپ اٹ اپ، اور اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو میں سوچنے کا موقع دوں گا. دیکھیے، اس سے تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش جو ہے بڑے جتنوں سے خدا نے بڑی اسپیشل طریقے سے کی ہے. تو کوئی وجہ ہوگی نا بھائی. دیکھیے نا، کوئی وجہ ہوگی تبھی تو کیا. خدا بے وجہ تو کام نہیں کرتا. کوئی اس کے اندر کوئی مقصد اور ہے. نبی تو سارے پیدا ہوئے، سب نے نبوت کی، رسول ہے، اللہ کا کلام دیا لوگوں کو، لیکن اس طرح سے پیدا نہیں ہوئے. کیونکہ رسول بننے کے لیے اس طرح پیدا ہونا ضروری نہیں ہے. رسول بننے کے لیے جس طرح حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ضروری نہیں. اس لیے تمام انبیاء کرام پیدا ہوئے اسی طرح سے. ہاں، حضرت آدم بنائے گئے، آف کورس دیٹ واز فرسٹ کریشن، لیکن اس کے بعد جب پیدائش کا عمل شروع ہوا سارے انبیاء کرام ایسے پیدا ہوئے. کیونکہ وہ رسول کے لیے کوئی اسپیشل کوئی ٹریٹمنٹ ضروری نہیں ہے. اس نے اللہ کا کلام لینا ہے، آپ تک پہنچا دینا، اللہ نہ خیر صلی اللہ. اب یہ بچہ جو ہے حضرت عیسیٰ جو ہے، اس طریقے سے پیدائش ہو رہی ہے. اللہ کی اپنی روح آتی ہے، وہ ذکر کرتی ہے، خوشی کی خبر دیتی ہے حضرت مریم کو، خود کھجوروں کا پانی کا بندوبست کرتی ہے، خود ہدایت. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا کوئی اسپیشل رشتہ ہے اس بچے کے ساتھ. میں تھوڑی سی بات بڑھا دوں گا، آپ برا مت بنائیے گا. دیکھیے، باپ نہیں ہے آس پاس. حضرت مریم ہے، ماں موجود ہے، باپ نہیں ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ خدا. آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہ خدا خود باپ کا حق ادا کر رہا ہے وہاں پر. بچے کی باپ کیا کرتا ہے؟ اب مجھے بتائیے، باپ کیا کرتا ہے؟ کھانے کا بندوبست کرتا ہے نا بچے کی، ہے نا. ماں تو بچے کو سنبھالتی ہے گود میں، جو حضرت مریم کر رہی ہے. کھانے کا بندوبست کون کر رہا ہے؟ پروٹیکشن کا بندوبست کون کر رہا ہے؟ باپ کرتا ہے نا. یہاں پر کون کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے. میں نے تھوڑی سی بیچ میں ڈالا ہے تھوڑا سا
मसाला डाला मैंने ताकि आप सोचने पर आपको मजबूर करूं। तो लग रहा है यार कि खुदा इस बच्चे के लिए ऐसे कर रहा है जैसे बाप अपने बच्चे के लिए करता है। व्हाट्स गोइंग ऑन? हो क्या रहा है भाई? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? तो ये कोई बात कुछ और है बीच में। मैं चाहता हूं कि हमारे मुसलमान बहन भाई सूरह मरियम को बार बार पढ़े और यहां पर रुक कर सोचे कि अल्लाह ताला ये सब कुछ क्यों कर रहा है। इसका मतलब है कि इस बच्चे से के ज़रिए अल्लाह ताला महज नबूवत नहीं करवाना चाहता, वरना नबूवत के लिए अगर ये रसूल ही होते या सिर्फ नबी होते तो आम तरीके से भी पैदा होते। कुछ और काम करवाना चाह रहा है अल्लाह ताला, और मैं आपको बताऊं वो काम क्या था। इस तरीके से पैदाइश का मतलब अल्लाह की अपनी रूह, पाक रूह। उसने कहा मैं तुझे पाकीज़ा लड़का अता करूंगा, रूह भी पाक, लड़का भी पाक और काम भी पाक। ना शैतान ने उनको इस तरफ से छुआ ना उस तरफ से छुआ। समझ आ रही? बाकी सब कुछ हुआ। अब समझ आ रही? सारे पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं कि ये बच्चा जो है अल्लाह ताला की पाक रूह से पाक पैदा हुआ और पाक ही रहा। क़यामत वाले दिन भी जब मुसलमान, हदीस है कि जब मुसलमान उनके पास जाएंगे और वो कहेंगे कि हमें आप हमारी शफात करें, हज़रत नूह के पास, हज़रत मूसा के पास, सब कहेंगे कि मैं गुनहगार हूँ। हज़रत मोहम्मद के पास जाएंगे, वो भी कहे। और फिर लिखा है कि वो शफात तो करेंगे, लिखा है, लेकिन ये भी लिखा है उस हदीस में कि आपके तो अगले और पिछले गुनाह मुआफ़ हो गए हैं। तो वहाँ हजूर के नाम के साथ भी कम अज़ कम गुनाह का जिक्र मौजूद है। लेकिन लिखा है जब वो हज़रत ईसा के पास जाएंगे तो हज़रत ईसा शिफात से इनकार कर देंगे, लेकिन कोई लफ्ज़िश का जिक्र नहीं करेंगे। कहने का मकसद है कि वहाँ पर भी उनकी पाकीज़गी कायम रहती है। पाक रूह, पाक बेटा, पाक जिंदगी, बगैर गुनाह के। कोई बात और है, और बात यह है, मैं आपको बताऊं इसकी जो असल वजह क्या है। हमने कहा था असल वजह क्या है। असल वजह आप है। मैं आपसे बात कर रहा हूं। मोहम्मद अकरम, असल वजह आप है। मौलवी फजल रहमान, असल वजह आप है। मौलाना फजल रहमान, असल वजह आप है। नवाज शरीफ साहब, असल वजह आप है। लोग, इमरान खान, असल वजह आप है। बुशरा बीबी, असल वजह आप है। आसिफ अली जरदारी, असल वजह आप है। मैं इनके नाम याद हैं सियासतदानों के या मौलवियों के, किसका नाम ले ले? मौलवी क्या है, तकी उस्मानी, असल वजह आप हैं। इन सारे अल्लाह ताला को इतने जतनों से हज़रत ईसा को अपनी रूह भेजकर इस दुनिया में लाने की असल वजह तकी उस्मानी सब आप हैं। ये जो मुफ्ती तारिक मसूद, आप हैं वजह इसकी। यू आर द रीज़न, एंड लेट मी टेल यू व्हाट आई मीन। उसके बाद ये जो मौलाना मोहम्मद, नहीं, इंजीनियर मुफ्ती मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर, आप, यू आर द रीज़न। समझ आ रही मेरी बात आपको? आप है वजह। हमारे मुसलमान बहन भाई, आप है वजह इसकी कि हज़रत ईसा को खुदा इस तरीके से लेकर आ रहा है। वो महज रसूल नहीं थे। ही कैन नॉट बी ओनली प्रॉफिट, ही कैन नॉट बी ओनली अ मैसेंजर। मैसेंजर को इतने प्रोटोकॉल के साथ लेकर नहीं आया जाता। ये बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है। इतने बड़े प्रोटोकॉल के साथ कोई स्पेशल हस्ती आती है जिसका काम कोई और होता है। समझ आ रही मेरी बात आपको? और काम ये है कि मैंने कहा तकी उस्मानी, नवाज शरीफ, जरदारी, आसिफ गफूर जो हमारी फ़ौज के जो सरबराह हैं इस वक्त, इमरान खान, बुशरा बीबी जो बड़ी सूफी, यू आर द रीज़न। लेट मी टेल यू वाई। बिकॉज ऑल ऑफ यू इंक्लूडिंग मी नापाक है। वी आर, हम कौन हैं? हम नापाक हैं, गुनहगार हैं। तमाम अंबिया कराम गुनहगार हैं। आप गलती कह लें, कोताही कह लें, डज नॉट मैटर, इट्स द सेम थिंग। सिर्फ एक हस्ती के जो पाक है, पाक रूह से पाक तरीके से पैदा हुए, जिंदगी पाक है, उनके काम पाक है। तो मकसद क्या हो सकता है? वो पाक, हम नापाक। मां साफ, बच्चा गंदा, यही है ना? अब गंदे बच्चे को कौन साफ करेगा डायपर उतार कर?
وہی صاف کرے گا نا جو خود صاف ہے. اگر دو چھوٹے بچے ہیں، اس کو بھی چھچھی لگی ہوئی ہے، اس کو بھی چھچھی لگی ہوئی ہے، تو کیسے صاف کرے گا ایک دوسرے کو؟ وہ تو ایک دوسرے کو گندا ہی کریں گے بھائی. ایک گنہگار دوسرے کو کیسے گناہوں سے معافی دلوائے گا، کیسے پاک کرے گا؟ کینٹ ڈو دیٹ. اور پاک ہونے کی ضرورت ہم سب کو ہے. وی آل نیڈ ٹو بی، گناہوں کی معافی کی ہمیں ضرورت ہے، ہم سب کو. ہمیں ناپاکی سے پاک ہونے کی ضرورت ہے. ضرورت ہم سب کی ہے، سارے مولویوں کی ہے، سارے سیاستدانوں کی ہے، آرمی کے لیڈروں کی ہے، لیکن ان کو پاک صاف کرنے والا کوئی ہے نہیں. اور خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اس نے پاک بھی کرنا ہے آپ کو. اور انسان کوئی ہے نہیں جو آپ کو پاک کر سکے، کیونکہ سارے انسان گنہگار ہیں. تو پھر خدا کو کسی طریقے سے پاک روح کے ذریعے ایک پاک بچے کو پیدا کر کے انسانی شکل میں، کیونکہ آپ انسان ہیں نا، آپ کی پاکیزگی، آپ اس کی پاکیزگی کی وجہ سے آپ کی گندگی کو صاف کرنا ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ بیکاز ہی لوز یو. دیکھیں نا، ایک ماں کو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی تو مجھے کیوں صاف کر رہی ہے، بیکاز شی لوز یو. خدا آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کے گناہوں کو وہ صاف کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اتنے جتن کیے اس نے. انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ؟ یہ اتنے جتن جو کیے خدا نے، اللہ تعالیٰ نے، بیکاز ہی لوز یو. ورنہ پیدا کر دیتا تو میرے خسمہ نو کھاؤ تسی. اگر اللہ تعالیٰ ایک پاک بچے کو پیدا نہیں کرتا تو وہ یہ کہہ رہا ہے، یقین کیجئے، خسمہ نو کھاؤ، آئی ڈونٹ کیئر، قیامت والے دن حساب کر کے دوزخ میں ڈال دوں گا، اللہ اللہ خیر سڑتے رہنا. دیٹس واٹ اٹ مینس. لیکن ایک پاک لڑکا پیدا کیا، پاک طریقے سے خود اس کی ٹیک کیئر کی، تاکہ وہ ہم کو پاک بنا سکے. ناؤ یو انڈرسٹینڈ دا ریزن. دس از دا مین ریزن. آپ کہہ سکتے یہ کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. گندے کے گندے رہے، پھر چچی میں، ہے نا، پھر سڑتے رہے چچی میں. آپ ایک بندہ کہہ رہے ہیں تمہیں پاک کرنے آئے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں تو کیسے کر، تو پھر مرے آپ، پھر جائے. لیکن کم کم اس کی بات سن لیا. ایک بندہ آیا، وہ کہہ رہا ہے یار میں تمہیں پاک کرنے آیا ہوں، اتنے جتنوں سے خدا نے آپ کا بندوبست کیا ہے، اور آپ اس کے خلاف ہو رہے ہیں. آپ وہ بیٹا کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، تو قسم نہ کھاؤ. یار بات سن لے اس کی، وہ آپ کی اچھائی کے لیے باتیں کر رہا ہے، آپ کی اچھائی کے لیے اس نے بندوبست کیا ہے، آپ کے گناہوں کی معافی کا بندوبست. آپ کو کرنا کیا ہے؟ اس پہ بلیو کرنا ہے صرف. کیا ٹھیک ہے، میں، اے خدا، میں تیرے اس انتظام کو قبول کرتا ہوں. سمجھ آ رہی؟ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کو اس نقطے پر لے کے آؤں گا جہاں فیصلہ کرنا ہے آپ نے. آل یو ہیو ٹو ڈو کہ اللہ تعالیٰ، میں تیرے اس انتظام کو، جو تیرے ایک پاک روح کو بھیج کر ایک پاک بچے کو میری ناپاکی دور کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، میں اس تیرے پلان کو قبول کرتا ہوں. آئی ایکسیپٹ ہم ایز مائی سیویئر. میں حضرت عیسیٰ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں تاکہ ان کی پاکیزگی میرے کھاتے میں لکھ دی جائے، جیسے حضرت آدم کی ناپاکی، حضرت آدم کا گناہ آپ کے کھاتے میں لکھا گیا. ان کے گناہ کی وجہ سے ان کے بچے، اور اس کے بعد آپ، اور اس کے بعد آپ کے بچے بھی جنت سے محروم ہیں. اسی طرح اس پاک بچے کی پاکیزگی جب آپ کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے، آپ پاک ہو جاتے ہیں، اور خدا کے ساتھ صرف انہی کا ملاپ ہوتا ہے جو پاک ہوتے ہیں. اب سمجھ آئی آپ کو پوری سٹوری؟ اب سمجھ آئی آپ کو کہ یہ پیدائش اتنی کمپلیکیٹڈ کیوں تھی؟ کیونکہ پاکیزگی کے لیے اٹ ہیز ٹو گو تھرو دس پروسیس. ورنہ آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہے مائی کا لال دنیا میں، سب گنہگار ہیں. یہ اس دھوکے میں مت رہیے گا کہ کوئی آ کر آپ کی شفاعت کرے گا. نو باڈی ول ڈو اٹ، نو باڈی. سوچیے اس کے بارے میں. کرسمس جو ہے وہ آپ کے لیے ہے. کرسمس والے دن خدا نے ایک پاک روح کو بھیج کر ایک پاک بچے کو، ایک پاک دامن کماری عورت حضرت مریم کے پاک بطن سے پیدا کیا. ایک باپ کی طرح خود اس کی پرورش کی، اس کی ٹیک کیئر کی، تاکہ وہ پاک بچہ
میری اور آپ کی ناپاکی کو ہم سے دور کر دے، کیونکہ اس میں خود ناپاکی نہیں ہے۔ جو خود ناپاک ہوگا وہ آپ کی ناپاکی کو دور نہیں کر سکتا۔ اور جب آپ پاک ہو جائیں گے تو پھر ایک پاک خدا سے آپ کا ملاپ ہو جائے گا۔ پھر مرنے کے بعد آپ اس کی حضوری میں جا سکتے ہیں، اور اس کی حضوری کا دوسرا نام جنت ہے۔ دس از دا اونلی وے یو کین گو بیک ٹو گاڈ فار یو وین یو بیکم ہولی۔ اور حضرت عیسیٰ آپ کو وہ مقام دلانے کے لیے آئے ہیں۔ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اور یہ کرسمس جو ہے یہ خوشی کا موقع ہے فار یو اینڈ فار می۔ لیکن اگر آپ پیچھے بیٹھ کر اعتراض ہی کرتے جا رہے ہیں، آپ پیچھے بیٹھ کر بڑبڑ کر رہے ہیں، آپ پیچھے بیٹھ کر صرف اور نہیں یہ ہے وہ ہے یہ، دین آپ ناپاک کے ناپاک ہی رہیں گے۔ ہماری طرف سے خصمہ ہو گیا۔ میں یہ پیار سے کہہ رہا ہوں کیونکہ دل کڑتا ہے ہمارا کہ یار اتنی اچھی اچھی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں ہم لوگ، اتنا خدا نے بندوبست کیا ہے، اگر اب بھی نہیں ماننا یار تو پھر کب مانیں گے آپ؟ ضرورت ہے آپ کی، پریشان ہیں آپ، مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے میں تمہارا انتظام کر رہا ہوں تمہارے گناہوں کی معافی کا، اور آپ کہتے ہیں میں نے نہیں جانا تمہارے پیچھے، تو بات تو نہ بنی نا یار۔ کم ایفٹر جیسس، کم۔ کرسمس کا تہوار آپ کو یاد دلا رہا ہے پاکیزہ بچہ، پاکیزہ ولادت، پاکیزہ زندگی، پاکیزہ ماں، پاکیزہ روح۔ آپ ناپاک، آپ کو پاکیزہ کرنے کے لیے آیا ہے یار۔ کم ایفٹر ہم، چھوڑ دیں، لیو ایوری تھنگ، کم ایفٹر جیسس۔ آئی انوائٹ آل آور مسلم فرینڈس ٹو کم ایفٹر جیسس۔ ہی از دا اونلی ہوپ، نو ویئر ایلس۔ مرضی ہے دوسروں کے پہ جانا تو جائیں، پھنسیں گے تو پھر پتہ لگے گا۔ That's all we have to say. God bless you. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اگر خدا کی بھی یہی کیا ہوئی مرضی ہوئی تو اس پروگرام کو شیئر کیجئے، دوسرے بہنوں بھائیوں کو بتائیے، کامنٹس چھوڑیے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے، برا لگتا ہے، جیسے بھی۔ وی لو ٹو ہیئر فرام یو۔ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، خدا کی بھی یہی مرضی ہوئی تو۔ God bless you.